ایک بزرگ نے دریا یا نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کیا. جدھر سے پانی آ رہا تھا پانی میں تیرتا ہوا ایک سیب کا دانہ آ گیا. اللہ والے نے اٹھا کے کھا لیا. فوراً خیال آیا پتہ نہیں یہ کس کا مال تھا, کس نے گرا, کہاں سے گرایا, ویسے گر پڑا یا ویسے پھینکا یا کسی باغ کا ہے, میں نے تو کسی کا حق کھا لیا. جب تک یہ معاف نہ ہو اگر یوں ہی مر گیا تو قیامت میں کیا بنے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے. حضرت غوث اعظم اور سیب کا واقعہ بڑی اہم اور دلچسپ داستان ہے. اس بیان نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں سدھار دی ہیں اور بہت سے لوگوں کو توبہ کر اور تائب کرنے پر مجبور کر دیا ہے. آپ حضرات سنیں انشاءاللہ. وضو کر کے نماز پڑھی اور جدھر سے پانی آ رہا تھا اللہ والا ادھر کو چل دیا. خدا جانے کتنا سفر کیا. جو ایک گناہ سے اتنے سے مشتبہ گناہ سے ڈر گیا وہ باقی گناہوں سے کتنا ڈرتا ہوگا. ایک دو دن کا سفر کیا, آگے چل کے دیکھا کہ ایک باغ ہے بالکل اس نہر یا دریا کے کنارے پہ ہے اور سیب کے پیڑ ہیں پانی میں چکے ہوئے ہیں. یقین ہو گیا کہ اس باغ کا ہی سیب ہے, یہیں سے گرا جو میں نے کھایا. اب وہاں آدمی جو موجود تھا مالی یا پالن ہار یا باغ کا رکھوالا اس سے ملاقات کی اور پوچھا بھئی یہ باغ کس کا ہے؟ کہ جی باغ تو کسی اور کا. بہرحال اس وقت تو میں ہی یہاں مختار ہوں, ملازم ہوں, میں ہی رہتا ہوں, میں ہی سنبھالتا ہوں. فرمایا بات تو نہ بنی. اس طرح کر کے میں وضو کرنے لگا تھا, پانی میں بہتا ہوا ایک سیب آیا, میں نے وہ اٹھا کے کھا لیا. بعد میں عقل آئی کہ یہ پتہ نہیں کس کا مال میں نے کھا لیا. میں تو وہ حق بخشوانے آیا ہوں, معاف کرانے آیا ہوں. اس نے کہا جی جب آپ اتنے بڑے ولی ہیں یا ہمارے باغ میں آپ ملنے والے آ کے پتہ نہیں ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہوں کتنے کتنے کھا بھی جاتے ہیں اور پلے باندھ کے بھی لے جاتے ہیں. جب آپ سیب کو معاف کرانے آئے ہیں تو پھر میں مالک نہیں, فلاں آدمی اس باغ کا مالک ہے. اس باغ کے مالک کو ملایا. انہوں نے بتایا کہ میں ایسے ایسے سفر کر کے آیا ہوں, ایسے ایسے میں نے سیب کھا لیا اور میری طبیعت خراب ہے جب سے کہ پتہ نہیں کس کا حق میرے پیٹ میں چلا گیا. اگر یہ نہ بخشا گیا, یہ نہ قیمت ادا کی گئی تو قیامت میں یہ سیب ہی نہ میرے جہنم کا ذریعہ بن جائے. تو اس نے بھی کہا کہ اچھا جی جب آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ ایسے آج تک تو دنیا میں سنا بھی نہیں کوئی یوں سیب معاف کرانے آیا ہو, پھر مالک میں بھی نہیں, میں نے یہ باغ اپنی لڑکی کے نام کر رکھا ہے. مالک اصل میں وہ لڑکی ہے. چلو جی اس سے معاف کرا دو یا قیمت لے لے. مالک اٹھ کے گیا اور واپس آ کے کہنے لگا کہ میری بچی کہتی ہے جس کے نام یہ باغ ہے کہ میری شرط ہے کہ معاف کرنے کی. شرط یہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو, مجھ سے نکاح کرو. اور وہ باپ کہنے لگا اسی لڑکی کا حوصلہ بھی نہ کریے, خوشی بھی نہ منائیے کہ اتنے بڑے آدمی کی لڑکی ہر باپ کی مالک ہے, مزے ہو جائیں گے. میری لڑکی آنکھوں سے اندھی ہے, ہاتھوں سے منڈی ہے, پیروں سے للی ہے. اب اللہ والا بیٹھ کے رونے لگا, یا اللہ یہ ہوئی وہ جو نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئے, سیب کو معاف کرانے آئے تھے, اب بت گلے میں پڑتا ہے, آنکھوں سے بھی نہیں دکھتا, ہاتھوں سے بھی منڈی ہے یہ کہتے ہیں, پیروں سے بھی للی ہے. اور شرط یہ ہو گئی کہ جب تک شادی نہ کرو سیب کی کوئی معافی نہیں. اللہ والے نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ سیب معاف ہونا یا اس کی قیمت لینا جو اتنا مہنگا بن رہا ہے, کہیں یہ سیب ہی میری جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے, میری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے. سوچ ساچ کے کہا بھائی وہ بت ہی منظور ہے, سیب معاف ہو جائے. جو پیٹ میں چلا گیا اب الٹی کرنے کے بھی قابل نہیں رہا. جو میرے گلے میں ڈالتے ہو ڈال دو مگر وہ سیب معاف ہونا چاہیے. نکاح ہو گیا. جب لڑکی سے ملے وہ اللہ والا, تو اتنی حسین لڑکی, اتنی خوبصورت لڑکی. اللہ والے کہتے ہیں کہ نہ زندگی میں ایسی حسین دیکھی تھی نہ سنی تھی.
आंखें भी ठीक ठाक हैं, हाथ भी ठीक ठाक हैं, पैर भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह वाले को ये अकल में आई, ओहो झूठों से वास्ता पड़ गया, सेब क्या माफ था, अब तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा। जो झूठ बोलते हो इसका बाप कहता था आंखों से अंधी है, हाथों से मंडी है, पैरों से लुल्ली है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। झूठों से रिश्तेदारी हो गई, अब कैसे बचूंगा? बल्कि तज़किरे में लिखा है कि अल्लाह वाले ने इतना खौफ खाया बेहोश हो गया। हमारी तरह तो नहीं थे, सांस नहीं आता झूठ के बगैर, और इसको कभी गुनाह भी नहीं मानना। आज का मुसलमान झूठ को गुनाह नहीं मानता, मस्जिद में मारता है, वुजू करके मारता है, कुरान पढ़ता हुआ आदमी झूठ बोलता है। होश में आए, लड़की के वालिद को बुलाया, उन्होंने कहा अल्लाह वाले एक भी नहीं 3 कूड़ मारे, 3 झूठ बोल दिए, आंखों से अंधी है, हाथों से मंडी है, लुल्ली है, लुंजी है, पैरों से लुल्ली है, ये तो ठीक ठाक है। उसने कहा हजरत मैंने झूठ नहीं बोला, बल्कि मेरा मतलब ये था तेरे सिवा और मेरे सिवा इस कायनात में इस आज तक इसने किसी मर्द को नहीं देखा। तेरे सिवा और मेरे सिवा इस मेरी बच्ची ने गैर और मर्द देखा ही नहीं। नाजायज चीज को आज तक इसने हाथ नहीं लगाया, गलत रास्ते की तरफ पैरों से चल के ना गई। मेरा तो यह मतलब था। आप बेहोश हो गए, पहले मेरे से पूछना तो था कि तेरा क्या मतलब है, अंधी कैसे है, मंडी कैसे है, लुल्ली कैसे है, ये तो ठीक ठाक है। तो अल्लाह वाले को होश आया, बताना ये चाहता था ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का बाप है, वालिद है, और इमाम अबू हनीफा इस लड़की के पेट से पैदा हुआ है जिसने दुनिया में न कोई गैर मर्द देखा, न हाथ लगा, न गलत रास्ते की तरफ पैरों से चल के गई। अल्लाह के नेक बंदे, बरगुजीदा बंदे, उसकी ताबेदारी करने वाले बंदे, उसकी मर्जियात पर चलने वाले बंदे, दुनिया के हवादिसात और थपेड़ों से बचकर अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर वक्त जिक्र खैर करने वाले बंदे। असल में बंदे यही लोग कहलाने के हकदार हैं। मेरी तेरी गलती है कि हम अपने आप को बंदा समझते हैं। बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। सूबे सिंध सखर के इलाके में हजरत मौलाना ताज मोहम्मद साहब अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम गुजरे हैं। उनके जमाने का वाकया है कि एक मस्जिद का खादिम था, मस्जिद का झाड़ू देने वाला, सफे बिछाने वाला। उस जमाने में बिजली कहां थी, मस्जिद में पानी भरने वाला, मस्जिद की सफाई करने वाला, मस्जिद का खादिम जिसकी आज हमारे यहां कोई हकीकत नहीं, कोई मकाम नहीं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि जिसको अल्लाह पाक अपने दरबार का खादिम बना ले उसे और क्या चाहिए। सदर के ऐवान सदर के झाड़ू देने वाले को फख्र है मैं ऐवान सदर का खादिम हूं। गवर्नर हाउस के झाड़ू देने वाले को फख्र है मैं गवर्नर हाउस का खादिम हूं। कमिश्नर के खादिम को फख्र है मैं कमिश्नर का खादिम हूं। और यहां कोई फख्र नहीं कि मैं उस हकमुल हाकिमीन के दरबार का एलची हूं। ऐसा आदमी जब अल्लाह के दरबार में पेश होगा और अल्लाह पाक पूछेगा कि तू दुनिया में क्या किया करता था, जवाब देगा इलाही अपने दरबार से पूछ। तो मस्जिद का खादिम था, नेक आदमी था, लोगों को उसकी हकीकत का पता न था। अल्लाह वालों की एक ये अलामत भी है, एक ये निशानी भी है कि वो अपने आप को छुपाते हैं। वो लोगों से अपने आप को मख्फी रखना चाहते हैं।
چنانچہ مسجد میں ایک خادم تھا، سکھر کے علاقے میں ایک مسافر آیا تو خادم نے اس کو روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، خدمت بھی کی، اور عشاء کی نماز کے بعد اس مسافر کو کہنے لگا کہ میں تجھے مسجد میں نہیں رہنے دوں گا۔ اب وہ مسافر بڑا حیران کہ یار نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے کھانا کھلایا، میری خدمت کی، اب یہ مجھے مسجد سے کیوں نکالتا ہے؟ اس نے کہا صاحب مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں، میں مسجد میں نہیں رہنے دیتا کسی کو بھی۔ تو مسافر کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے میں نکل تو گیا، دل میں میرے یہ کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ آدمی نہ تو نفرت کرنے والا، نہ تکبر کرنے والا، نہ فخر کرنے والا ہے کوئی بات۔ پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے، اب تو ایک منٹ میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی اس نیت سے کہہ دے مسافر کو کہ بھئی یہاں چوری ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جاتے ہیں، گھنٹے چوری ہو جاتے ہیں، لہذا مسجد میں نہ سو، اور کوئی مسیحت ہے تو پھر تھانہ ہویا کہ مسافر اس وقت تو نکل گیا اور دور جا کر کے عشاء کی نماز کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو مسجد کے خادم نے سارے دروازے بند کر لیے اور دروازہ بند سارے بند کر کے رات کو اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ مسافر کہتا جب وہ کہتا تھا اللہ ہو کہتا اتنی روشنی مسجد میں ہوتی تھی کہ مجھے کڑی اور شتیر نظر آتے تھے۔ ساری رات وہ نہ سویا۔ یہ جو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں انہیں کون ولی کہتا ہے؟ ولی کو جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صبح ہوئی، اذان سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے خادم نے دروازے کھولے، لوگ آ گئے۔ اب اس مسافر نے تو حال دیکھ لیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد کہنے لگا حضرت جی آپ نے چھپانے کی تو بڑی کوشش کی پر میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میرے لیے دعا فرماؤ، میرے لیے کوئی دعا فرماؤ۔ چنانچہ اس اللہ والے نے، اس مسجد کے خادم نے، اس ولی نے اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے، اللہ پاک تجھے آدمی بنائے۔ اب وہ مسافر کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، نہ میری دکان کے لیے دعا کی، نہ میرے مکان کے لیے دعا کی، نہ میرے دولت مند ہونے کی دعا کی، نہ میرے جنت میں جانے کی دعا کی، نہ میرے قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ یہ بھی کوئی دعا جو اللہ تجھے بندہ بنائے؟ اب کون سا میں گدھا ہوں؟ یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا کی ہے؟ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی۔ مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا، اس اللہ والے نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور کہا ذرا بازار میں جھانک مار جاتی پائی ہو، ذرا جھانکیو بازار میں۔ جب اس نے نظر ڈالی تو لوگ چل رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کی، کوئی بھیڑیے کی، کوئی چتے کی، کوئی لومڑی کی، کوئی گدڑ کی شکل ہے۔ اچھا وہ مسافر بھی سیانا تھا، اس کو خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں تو گدڑ نظر آیا۔ پھر اس اللہ والے کی دعا کی قدر ہوئی۔ تو اس پر یہ میں نے ذکر کر دی بات، ایک حکایت اللہ والے کی کہ ہم کوئی بندے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں سے شانے آدمی یہ کہتے ہوں گے کہ جی تو نے تو بات بنا دی ممبر پہ بیٹھ کے، آدمی نہیں تو اور ہم کیا ہیں؟ آؤ ذرا قرآن کریم سے پوچھیں۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، ام لہم آذان لا یسمعون بہا،
ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں. خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو. جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو. فرمایا اولئک کالانعام. میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں. فرمایا اولئک الانعام. پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں. یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر. جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں. فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے. اور خدا غضب میں آ گیا. فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر. اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. بخار ہو جائے، آپ چڑھ جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. نزلہ ہو جائے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کھانسی ہو جائے، پتہ چل جاتا ہے. دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی. پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی، نہ اتنی ترقی تھی. آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو. رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سوار میں فرصت نہیں. تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے.
حرم میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا، ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں، سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں، 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، اللہ، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں، میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا، سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں، ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے، ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں، اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی، ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو۔ کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا، اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر، تو نفل پڑھا کر،
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں، سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں، سب کو اکٹھا کر لے، ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورۃ نور کی 2 آیتیں سنا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ، اتنے کوڑے لگیں گے، جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی، یوں کورٹ مارشل کر دیا جائے گا، کچھ نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو، ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی کرامت ہے، کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے۔ اعلان کر دیا، فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو، لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے۔ اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو، لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے، کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم، ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو، کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن، کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین، اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ ہیں۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ او لوگوں، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔
اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہیں۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے۔ اسی کو مجذوب الاعلان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہمیں پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا
सुभान अल्लाह, फिर कीमा तो बन गया, वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था सहाबा किराम को। कहां से वो चीज हम लाएं, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तवज्जो लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहंशाह नहीं थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदाने जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बना फिरता है। फरमाया, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक नादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पे, फरमाया वयुसिरूना ला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब, मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको नहीं सिखाया था कि तू जाके ऐसा करना, कुदरती मिजाज ऐसा बना दिया था। एक और मौका आया मदीने पाक में, जंगी कैदी और जगह से इसी तरह से आए। एक सहाबी एक और आदमी को, जंगी कैदी को काफिर में घर ले गया। बीवी कहने लगी कि 1 ही आदमी का खाना है बस। उन्होंने कहा इसको दे दो। वो काफिर जंगी कैदी कहने लगा जी आप भी खाएं। कहने लगा भी बात है साफ, 1 आदमी का खाना है, तू खाना खा, मैं दरख्त के पत्ते चबा लेता हूं। वो कहने लगा मैं खाऊंगा पत्ते। उन्होंने कहा तू रईस आदमी है मक्के का, मैं पुराना गरीब हूं, मुझे पत्ते चबाने की आदत है, तेरे पेट में दर्द ना हो जाए, मैं आदी हूं पत्ते चबाने का। उसने पत्ते चबा लिए। काफिर मुसाफिर और मेहमान जो था जंगी कैदी, उसको खाना खिला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसी नौबत आई। उसने कहा आप भी मेरे साथ खाना खाएं। मैं कहा नहीं भाई तू खा, मैं पत्ते चबाने का आदी हूं। 2 दिन तो उस काफिर ने खाना खा लिया और जब तीसरे दिन उसके आगे खाना आया
उन्होंने कहा भाई तू ही खा, बस इतना ही खाना है, मैं तो मियां बीवी हम तो पत्ते चबा लेंगे। और कहने लगा मदीने वालों, तुम खुद पत्ते चबाते हो, दुश्मनों को खाना खिलाते हो, आज मेरी भी एक शर्त है, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज मेरी भी एक शर्त है। 2 दिन के अमल ने कुफर को ही मिटा दिया, इस्लाम चमक गया। 2 दिन के अमल ने। मेरा तेरा 60 साल का अमल है, कभी किसी काफिर को मुसलमान बनाया? उल्टे ही काम, हर गलत, हर मामला उल्टा ही है। हर आदमी बेजार होता है, यार दीन तो कुछ नहीं, यार इस्लाम कुछ नहीं, यारो ईमान कुछ नहीं। इसी को कुरान करीम ने ललकार के आवाज दे के फरमा दिया, लोगों ऐसी गड़बड़ ना करो वरना मैं वो खुदा हूं। फ़अख़ज़तकुमुस्साहिक़तु व अंतुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए। मैं वो खुदा हूं, ला तरकुहु वरजिउ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तसअलून। लोग मकान छोड़ के भागते हैं, माहौल छोड़कर भागते हैं, माशरा छोड़ करके भागते हैं। खुदा कहता आओ, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग कर रहे हो। इसी को कुरान करीम कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। वो आदमी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, ओ मेरे मालिक तेरे सिवा मेरा कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, मेरे दिल के भेद को जानने वाला नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, उजड़ों को बसाने वाला कोई नहीं, खेती को आबाद करने वाला कोई नहीं, एक दाने से सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। खेतों में जाओ, कभी ये तो सोचो कि दुनिया में हुकूमतों ने कितने मिल लगा रखे हैं, चीनी के, शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये अल्लाह मियाँ ने कितना मीठा केले में, संतरे में, माल्टे में, अंगूर में, सेब में। कभी ये भी सुना कि अल्लाह मियाँ का शुगर मिल फलां इलाके में लगा हुआ है? कभी ये तो देखो कि ये कुदरत कामिला के सिवा और कौन पैदा कर रहा है। फरमाया जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा के बाद खुदा कोई नहीं, मुस्तफा के बाद नबी कोई नहीं। फिर कुरान ने शर्त लगाई, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर जमा रहे, डटा रहे। यूं नहीं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है। पिछले साल की बात है, यहीं मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था बाहर, आ गए शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आए हैं। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारी नहीं बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आधे लूंगा। $25,000 गुम हुए हैं ना, 12.5 मेरे, 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी बाल बच्चे, छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। कितना मैंने समझाया, नहीं मानना। कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को, वलियों को, तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया किराम रजमत।
ذہنیت ماری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے ہیں۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ قرآن کہتا ہے ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے، ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے، جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ، اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ۔ تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں۔ جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا، وہ چوڑے اور کراڑ اور سکھ کا گھر ہے۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے۔ قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے، عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ اللہ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو، خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ قاری حنیف ملتانی صاحب بیان کر رہے تھے، بڑا اہم اور اچھا بیان ہے، اور آپ حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس بیان کو غور سے اور توجہ سے شروع سے آخر تک سنا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری حنیف کے لیے کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھ کر جانا۔